अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टीआरपी 360 के साथ मैं हूं इरफान हैदर। आपने देख लिया होगा थंबनेल के ऊपर किस मौजू पर मैं बात करने वाला हूं। होशरुबा इंकशाफात हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर के अंदर किस तरह घिनौना कारोबार जारी था, साला साल से जारी था। कौन कर रहा था, किस तरह कर रहा था, किस तरह जो मालदार लोग हैं उनकी फौश वीडियो बनाई जाती थी, उनका एतबार पहले हासिल किया जाता था, उन्हें किस तरह ट्रैप किया जाता था, प्लानर कौन थे, किस तरह ड्रामाइट तौर पर। बहुत जबरदस्त स्टोरी है कि पकड़े कैसे गए, जो इतने सालों से काम कर रहे थे, अचानक हुआ क्या कि ये पकड़े गए। कहानी कुछ यूं है कि लाहौर का एक गैंग है, ग्रुप है, जो कि गुज़श्ता कई सालों से काम कर रहा था। काम कुछ इस तरह वो करता है कि बंगले के ऊपर बड़े घरों में ख़वातीन को भेजते हैं कि यहाँ काम करने के लिए, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, घर में सालन बना देना, खाना, जिस तरह आम तौर पे ख़वातीन काम करती हैं, काम वाली, जिसे हम हुर्फ़े आम में पाकिस्तान में मासी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है एहतरामन उनके लिए। ज़ाहिर है वो बहुत मेहनती ख़वातीन होती हैं, लेकिन ये उनका रूप धारे, उन मेहनती और ईमानदार ख़वातीन का रूप धारे ये गैंग जाता था मुख्तलिफ घरों में, और ख़ास तौर पे पहले घर की रैकी करते थे, और रैकी करने के बाद वहाँ मुलाजमत हासिल करने की कोशिश करते थे कि जो घर वाले हैं वो मालदार हों और कम अफराद वहाँ पर हों, ताकि उस घर के मर्द को, सरबराह को, पैसे वाली शख्सियत को, जो मजबूत है, जो सरबराह है, जिसके हाथ में सारा पैसा है, जिसका कारोबार है, उसे ट्रैप किया जा सके। पहले रैकी करते थे और उसके बाद ये वहाँ एक खातून को भेजा करते थे कि इसे जॉब चाहिए। फिर वो खातून उस मर्द को लुभाती और लुभा कर उसे ट्रैप कर लेती, और ट्रैप करने के बाद उसका एतबार जीतती और कुछ खुफिया और कुछ ज़ाहरी तौर पर उसकी वीडियोस बना लेती। अब ये वीडियो बनाने के बाद होता ये कि वो वीडियो का खुद ना बताती कि मैंने आपकी वीडियो बनाई है। इस वीडियो के बाद वो खातून वो वीडियो अपने सरगना, जो गैंग चलाने वाले थे, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो मुल्ज़मान पकड़े गए। FIA साइबर क्राइम लाहौर ने बड़ी कार्रवाई की है, और जब यह आप वीडियो देखेंगे तो उस वक्त तकरीबन इस कार्रवाई को 24 घंटे हो चुके होंगे। कुछ मजीद भी इंकशाफात इस हवाले से सामने आने वाले हैं। वो वीडियो अपने सरगना को वो खातून भेजती, और ये एक खातून नहीं थी, ये पूरा गैंग था, ग्रुप था। वो तफसील से मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि ये भेजती, और वो सरगना जो था वो नोन नंबर से उस घर के मालिक को व्हाट्सएप करता, और व्हाट्सएप के थ्रू करके उसे कहता कि ये आपकी वीडियो हम वायरल कर देंगे, हमें इतना इतना पैसा चाहिए। ब्लैकमेलिंग होती, और ये गुज़श्ता, आपको हैरत होगी, गुज़श्ता 6 साल से कर रहे थे, कुछ महीने कुछ दिनों से नहीं, 6 साल से कर रहे थे, और इतनी कामयाबी से ये कर रहे थे, लोगों को ब्लैकमेल, ट्रैप कर रहे थे, मालदार लोगों को, कि आज तक ये पकड़े नहीं गए। और पकड़े फिर कैसे गए ये भी आपको बताते हैं। उसके बाद ये होता कि मुख्तलिफ मालदार लोगों को उनसे पैसा लिया जाता, किसी से नकदी माली पोजीशन वो खातून बताती कि फ़लाँ शख्स की ये है, इसका इतना बैंक बैलेंस है, ज़ाहिर है पहले उसका एतबार हासिल किया जाता। और फिर वो खातून ये नहीं बताती थी कि वीडियो मैंने आपकी बनाई है, वो उल्टा ये कहती थी कि हमारी ये इस दौरान वीडियो जो है किसी ने बना ली होगी, मुझे नहीं पता। यानी वो अपने सरगना को एक अजनबी ज़ाहिर करती और उससे अपना ताल्लुक ज़ाहिर नहीं करती थी, ताकि वो बदनाम ना हो, क्योंकि उसे मुख्तलिफ घरों में जाके काम करना होता था, वो सामने ना आए। अब सरगना एरिया तय करते और कैश में ये पैसे लिया करते थे, जो इब्तदाई मालूमात सामने आई है उसके मुताबिक, और कहते हैं किसी से 5 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 20 लाख। और मज़े की बात यह है कि 1 करोड़ के लगभग कीमत का एक ताजर से इन्होंने उसे ट्रैप करके प्लॉट भी लिया है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाइयाँ करते थे। अब होता ये था कि उसके बाद जो सरगना थे 3, वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। वो सरगना मुख्तलिफ मज़ाफ़ाती इलाकों से, छोटे शहरों से, छोटे अजला से, जो गरीब लोग होते थे, उन्हें उनके ख़वातीन को लाया जाता था और कहा जाता था कि किसी भी बड़े घर में, लाहौर के जो पोश एरियाज़ हैं, जो अमीर लोगों का इलाका समझा जाता है, उन इलाकों में हम इनकी नौकरियाँ लगवा देंगे। उनकी नौकरी तो ज़रूर लगवाई जाती, लेकिन उन्हें ये ट्रेनिंग भी साथ दी जाती कि आपने ये काम करना है, और फिर इस तरह उन्हें जाल में फंसाया जाता, और फिर वो औरत उस घर के मालिक को जाल में फंसाती। ये कहानी थी। आप वो वीडियो देख लीजिए इस हवाले से, जो साइबर क्राइम ने 3 मुल्ज़िमान को पकड़ा है, और ये 3 मुल्ज़िमान पूरा गैंग ख़वातीन का वो चला रहे थे, और ये किस तरह चलता था ये भी आपको आगे चल के बताते हैं, और इनकी गिरफ्तारी कैसे अमल में आई, एक शख्स ने किस तरह बहादुरी का मुजाहरा किया, ये भी बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, आगे चल के आपको बताते हैं। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। अच्छा, इस वीडियो में मैं
گفتگو آپ سن سکتے ہوں گے، پنجابی زبان میں گفتگو ہو رہی ہے، انسپیکٹر ہیں FIA سائبر کرائم ونگ کے اور وہ ملزمان ہیں ان کے درمیان، لیکن چہرے بلر کرنا صحافتی آداب کے مطابق اور صحافتی طالب علم ہونے کے ناطے میں ان کے چہرے اس لیے بلر کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی یہ ملزم ہے، مجرم ثابت نہیں ہوئے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اور کہانی جڑی ہو، یا یہ بھی پاکستان میں ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ جو ملزم اصل ہوتے تھے وہ نہیں اور کسی اور کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. جیسے اب میں ماضی قریب کی مثال دے دیتا ہوں آپ کو. عائشہ اکرام ٹک ٹاکر، اس کا معاملہ کیا تھا؟ اقرار الحسن جیسے ایک نامور صحافی نے اس کی فیور کی، سارا کچھ کیا، لیکن بعد میں انہیں معافی مانگنا پڑی. تو اس حوالے سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے، چہرے بلر ہیں لیکن گفتگو سنی جا سکتی ہے اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، ہو جائے گا اس ویڈیو سے کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں. یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی. اس میں یہ 3 ملزمان ہیں جو سائبر کرائم ونگ FIA سائبر کرائم ونگ نے ابھی تک کارروائی کی ہے. ان کے بقول کہ یہ ملزمان جو ہے یہ گینگ کو چلا رہے تھے اور گینگ میں متعدد خواتین، 1 2 2 4 5 6 نہیں، متعدد خواتین جو ہے اس گینگ کا حصہ ہیں اور وہ ان کے لیے کام کرتی تھی. اب جو خواتین ہیں ان کے نام یا ان کی آئیڈینٹی ابھی تک FIA سائبر کرائم نے شو نہیں کی، کیونکہ ہمارے ہاں خواتین کا معاملہ بہت حساس ہوتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ سمجھداری کا مظاہرہ انہوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ بینگلورز پر کام کرنے والی خواتین جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ساری ان کی گینگ کا حصہ ہوں، کچھ غلط بھی ہو سکتی ہیں جو ان کے گینگ میں شامل نہ ہوں. تو اس لیے اب آئیڈینٹی پوری انفارمیشن پوری انویسٹیگیشن کے بعد ہی شو کی جائے گی. خواتین بھی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے لیکن انہیں ان کی ظاہر نہیں کی گئی گرفتاری. اچھا، ان کی گرفتاری عمل میں کیسے آئی؟ یہ بڑا دلچسپ ہے. 6 سال سے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کام کر رہے تھے اور بہت پیسہ بٹور چکے تھے، مالدار ہو چکے تھے، اور باقاعدہ جو خواتین یہ کام کرتی، بلیک میلنگ کا سب سے اچھا کام کرتی ہے، اسے حصہ بھی زیادہ ملتا، اور باقی جو مین جو مطلب 100 روپے میں سے 70 روپے 70% جو ہے وہ سرغنہ رکھ لیتے اور باقی ان ملازمت پیشہ خواتین کو دیا جاتا. اور اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں اس حوالے سے کہ ظاہر ہے ایک ملازمت پیشہ خاتون اگر 20,000 پہ جاب کرتی ہے تو مہینے کا اگر اسے 1 لاکھ روپے جب مل جاتا تو اس کے لیے بھی بہت کامیابی ہوتی ہے، اور وہ مزید کوشش کرتی، مزید لوگوں کو پھنسانے کے حوالے سے بھی کوششیں کرتی تھی. اب ان میں سے کچھ خواتین ایسی ہیں جو 6 سال سے ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو کچھ مہینوں سے جڑی ہیں، کچھ ایسی ہیں کچھ سالوں سے ان کے ساتھ جڑی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو ماضی میں ان کے لیے کام کر کے چھوڑ کے جا چکی ہیں. اب اس پہ جو کارروائی ہو رہی ہے FIA سائبر کرائم کی جانب سے، وہ وسیع پیمانے پر اس کی انویسٹیگیشن انہوں نے شروع کر دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، انہیں جب یہ انکشاف ہوا، گرفتاری عمل میں آئی، تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ صرف لاہور کے اندر نہیں ہو سکتا ہے پنڈی اسلام آباد کے اندر، ہو سکتا ہے کراچی کے اندر، دیگر شہروں کے اندر KPK میں ان کا پورا نیٹ ورک ہو اور وہاں بھی یہ کام کر رہے ہوں خواتین کے تھرو اس طرح بلیک میلنگ کا. تو اب بڑے پیمانے پر یہ رات تقریباً 12 سے 1 کے درمیان یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے. سائبر کرائم ونگ کی جانب سے گرفتاری شو کی گئی ہے کہ ہم نے اس طرح لوگوں کو گرفتار کیا، 3 افراد کو. خواتین بھی گرفتار ہوئی ہیں، ہماری یہ اطلاعات ہیں، لیکن آفیشیل طور پر یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ خواتین جو بلیک میلنگ کرنے میں کردار ادا کرتی تھیں گھروں میں جا کے، وہ بھی گرفتار ہوئی ہیں. اس حوالے سے بتایا البتہ آفیشیل طور پر نہیں گیا. اب بڑے پیمانے پر انکوائری شروع کر دی ہے کہ پاکستان کے دیگر شہروں میں یہ نہ ہو رہا ہو سارا کچھ، اور ساتھ ساتھ یہ کہ گرفتاری عمل میں کیسے آئی. ایک بزرگ شہری ہیں لاہور کے جوہر ٹاؤن کے، سردار احمد ان کا نام ہے. انہیں بلیک میل کیا گیا ان میں سے، اس گروپ میں سے شامل ہے خاتون کی جانب سے، اور انہیں جب بلیک میل کیا گیا تو انہوں نے عقل مندی کا مظاہرہ یہ کیا کہ انہیں پیسہ دینے کے بجائے انہوں نے جو سائبر کرائم ونگ ہے لاہور کا، وہاں رابطہ کیا. انہوں نے رابطہ کیا اور رابطہ کر کے کہا، گو کہ ان کی جو درخواست تھی اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک خاتون
جعلی ویڈیو کے تھرو اسے بلیک میل کر رہی ہے. جعلی ویڈیو کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے البتہ اس درخواست میں. اب یہ تو فورینزک جو سائبر کرائم ونگ ہے وہ کریں گے تو پتہ چلے گا ویڈیو اصلی ہے نقلی ہے، جس طرح بھی اسے ٹریپ کیا گیا اس شخص کو. لیکن اس نے بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، اس نے قانونی راستہ اختیار کیا ہے اور وہ گیا. اس کے بعد سائبر کرائم جو ہے، یہ 4 دن پہلے کی کہانی ہے، سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ حرکت میں آیا. پھر انہوں نے نمبر اس شخص سے لیے ہیں اور نمبر لینے کے بعد انہیں ٹریس کیا، اور نمبر ٹریس کرنے کے بعد لوکیشن جاننے کے بعد یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ آپ سے کیا مانگا گیا ہے. تو اس شخص نے کہا سردار احمد نے کہ مجھ سے 20 لاکھ طلب کیے گئے ہیں، تب آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ ہم ڈیلیٹ کریں گے کہ آپ 20 لاکھ ہمیں دیں. اب ہوا یہ ہے کہ اسے ایف آئی اے سائبر کرائم نے کہا ہے کہ آپ 20 لاکھ کی حامی بھر لیں اور کیش لے کر آپ جو وہ اسپاٹ بتاتے ہیں وہاں جائیں. اور اس کے ساتھ جو سائبر کرائم کے لوگ ہیں، جو آفیشلز ہیں، وہ بھی ساتھ گئے سول کپڑوں میں پیسے دینے. اور اس دوران یہ ان میں سے جو گرفتاری جن کی ویڈیوز میں نے آپ کو دکھائی، ان میں سے 2 شخص وہاں پہنچے ہیں پیسے ریسیو کرنے کے لیے، اطلاعات یہ ہیں. اور اس دوران سائبر کرائم کے جو وہاں پہ ٹیم تھی انہوں نے انہیں دبوچ لیا. تیسرے شخص کی نشاندہی کی گئی، ان 2 کی جانب سے، اسے بھی گرفتار کر لیا گیا. تو اس طرح ڈراماٹائز ایک اسٹوری ہے، اس طرح ان کی گرفتاری عمل میں آئی. اور گرفتاری جب عمل میں آئی تو انہوں نے بتایا کہ 6 سال سے کام کر رہے ہیں. ایک شخص سے پلاٹ لے چکے ہیں، 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 اور 25 لاکھ بھی یہ بعض لوگوں سے لے چکے ہیں. اور یہ ہر مہینے 1-2 اس طرح کا شکار کرتے ہیں. تو یہاں سوچنے کا جو بات ہے اور جو افسوسناک بات وہ یہ ہے کہ 6 سال سے یہ کام کر رہے ہیں اور خواتین اس میں استعمال ہو رہی ہیں. ان خواتین کے ان کے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ انہیں تو کام کے لیے بھیجا گیا تھا. ظاہر ہے بہت غریب گھروں سے ان کا تعلق ہوتا ہے، 15-20 ہزار گھر بھیجنے کے لیے وہ یہ جوخم اٹھاتے ہیں کہ اپنی جوان بیٹی کو بھیج دیں کام کرنے کے لیے. وہ ٹریپ ہوئیں. پہلے تو وہ خواتین ٹریپ ہوتی تھی نا، وہ ان کے جھانسے میں آ جاتی تھی اور پھر وہ ان کے جھانسے میں آ کے دوسروں کو جھانسا دیتی تھی. تو یہ سارا وہ اسٹوری تھی جو اب تک اگلے 48 گھنٹوں میں اس حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہیں کہ کہیں اور یہ پاکستان کے اندر تو یہ کارروائیاں نہیں کر رہے تھے تو مزید بھی گرفتاریاں عمل میں آ سکتی ہیں، مزید خواتین بھی گرفتار ہو سکتی ہیں. اور جو اس ساری صورتحال میں، اس گورکھ دھندے میں جو خواتین اب چھوڑ کے جا چکی ہیں ان کی بھی گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے، کیونکہ 3 ملزمان جو ہیں یہ ہوش ربا انکشافات انہوں نے کیے ہیں کہ کس طرح انہوں نے شروع کیا، کس طرح پلاننگ کی اور کب سے یہ کر رہے ہیں اور کتنا کس سے پیسہ لے چکے ہیں، کس کی ویڈیوز ہیں. مزے کی بات یہ ہے جب ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے تو تینوں ملزمان کے موبائل فون سے مختلف لوگوں کی ویڈیوز، اس قسم کی فحش ویڈیو جسے کہا جاتا ہے، وہ ملی ہیں جس کے تھرو یہ لوگوں کو بلیک میل کرتے تھے. ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں گے. عرفان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.